الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ درود پڑھے محمد عالم۔ عزیزان گرامی، شب عاشور کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے سورۃ بقر کی چھوٹی سی آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ عزیزان گرامی، کئی سوال آتے رہتے ہیں۔ بہرحال میں نے کیا کہ قرآن حکیم جس کی دعویٰ یہ ہے کہ اس قرآن میں خشک اور تر کا ذکر ہے، جس قرآن میں خشک اور تر کا ذکر ہے، اور یہ قرآن محمد آل محمد کی حسین اداؤں کا مجمع ہے۔ سو تو نہیں گئے؟ اب ممبر پر کچھ کہنا نہیں چاہتا، اب یہ میری شرافت ہے، اور اس سے انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا کہ میں جو کبھی بھی زندگی میں 2 پروگرام نہیں پڑھتا ہوں، آج رات پنڈی اسلام آباد والوں نے 5 پروگرام میرے بغیر پوچھے ہوئے رکھے ہیں، تو بالکل پھر بھی مجھے آپ حضرات کا احساس ہے، مجھے اپنی تھکاوٹ کا احساس نہیں ہے۔ آپ مجھ سے بات کریں گے تو میں پڑھوں گا۔ میں نے کیا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کیونکہ میں نے پوری زندگی 77 میں ممبر پر آیا ہوں، اور کبھی میں اسی لیے ممبر پر نہیں آیا ہوں کہ مجھے کسی چیز کی لالچ ہو۔ میں نے پوری زندگی بسر کی ہے کہ محمد آل محمد کی ذات راضی ہو جائے، اور اسی لیے بڑے علماء گزر چکے ہیں، بڑے ہیں جن کی میں خاک پاک کے برابر بھی نہیں ہوں، لیکن پوری دنیا میں جو محمد آل محمد نے مجھے عزت دی ہے آج تک کسی کو نہیں دی۔ یہ صرف اللہ نے میری نیت کو دیکھ کر کہ عبدالحکیم کس نیت سے محمد آل محمد کا ذکر کرتے ہیں، تو میں ڈرتا ہوں۔ حالانکہ انہوں نے میرے بغیر پوچھے اتنے پروگرام رکھے، لیکن میں پھر بھی وہ پروگرام پڑھ کر آیا ہوں۔ عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا، ابھی کسی محترمہ نے یہ سوال کیا کہ علی کا نام قرآن میں ہے یا نہیں۔ میرا یہی کہنا کافی ہے کہ پہلے تو اسے سوال کم از کم کیے نہ جائیں، اور اگر کرتے ہیں تو میں نے عرض کیا جو قرآن محمد آل محمد کی حسین اداؤں کا مجمع ہے، کیا اس قرآن میں علی کا نام نہیں ہو؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں نے توجہ چاہ رہا ہوں، سو تو نہیں گئے؟ تقریر کو شروع کروں؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک جملہ کر دوں، شاید میں میرے ذہن سے نکل جائے، اس محترمہ کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ جناب ابراہیم کی دعا ہے سورۃ شورى میں، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ میرے آخرین میں سچی زبان قرار دے، تاکہ جھوٹے اور سچے کا پتہ چلے۔
یہ جناب ابراہیم کی دعا ہے کہ یا اللہ آخرین میں سے ایک صداقت والی زبان قرار دے تاکہ دنیا کو سچے اور جھوٹے کا پتہ چلے. یہ ہے جناب ابراہیم کی دعا اور اللہ کا جواب ہے سورۃ مریم میں وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. اے ابراہیم میں نے تیرے آخرین میں علی کو صداقت والی زبان قرار دیا. گھبرا تو نہیں گئے میرے دوستو؟ تو میں نے عرض کیا میرے دوستو میرے بزرگوں خواتین و حضرات یاد رکھنا اور جتنے بھی سوال ہیں آپ پوچھتے رہیں گے اور انشاءاللہ جب تک میں آتا رہوں گا انشاءاللہ میری مجالس میں کبھی ریپیٹیشن نہیں ہوتی. میں نے شب عاشور کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن حکیم کی آیت سورۃ بقر کی آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے. اللہ نے کہا ہے اگر رسول کہتا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مانتا کوئی نہ مانتا. کچھ کہتے کہ یہ حدیث ہے، یہ قوی ہے، یہ ضعیف ہے، یہ غریب ہے. لیکن اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات. ان کو مردہ مت کہو جو اللہ کی سبیل میں مارے جاتے ہیں. اب زبان سے بات کرو، میں نے جو وعدہ کیا ہے آپ بات کریں گے تو میں پڑھوں گا اور پوری تقریر قرآنی آیتوں پر مشتمل ہوگی. ایسے بھی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ان کو مردہ مت کہو جو اللہ کی سبیل میں مارے جاتے ہیں بل احیاء، لیکن وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں. آپ نے سمجھا نہیں؟ اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ جو اللہ کی سبیل میں مارے جاتے ہیں وہ زندہ ہیں، بلکہ کہا کہ نہیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن آپ کو اتنا ادراک نہیں، آپ کو اتنی عقل نہیں، آپ کو اتنا شعور نہیں کہ ان کی زندگی کو سمجھ سکو. یہ اللہ کے الفاظ ہیں، کسی ایرے غیرے کے نہیں. آئیے آج میرا موضوع ہے شب عاشور میں فلسفہ زندگی کا. اللہ کے یہاں زندگی کا تصور کیا ہے؟ بھائی سر کو نہیں ہلائیں، میں پہلے ہی تھکا ہوا ہوں. میں پہلے ہی تھکا ہوا ہوں. آئیے قرآن حکیم سے پوچھیں کہ اللہ کے یہاں زندگی کا تصور کیا ہے. تو اللہ نے فرمایا ان کو مردہ مت کہو جو اللہ کی سبیل میں مارے جاتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں. اللہ کے لیے نہیں کہا کہ جو میرے لیے مارے جائیں. یہ نہیں ہے کہ جو میرے لیے مارے جائیں، جو میری سبیل میں. پتا چلا کوئی اللہ کی سبیل ہے. جو اللہ کی سبیل میں مارے جاتے ہیں وہ زندہ ہیں، ان کو مردہ مت کہو. لیکن تمہیں اتنا شعور نہیں کہ ان کی زندگی کو سمجھ سکو. اب آئیے اگر یہ ایک آیت ہوتی تو مسلمان سمجھتے کہ اللہ نے عزت کی وجہ سے کہا ہے مردہ، ہے مردہ، ہے مردہ. لیکن اللہ نے عزت کی وجہ سے کہا ہے مردہ.
لیکن اللہ نے عزت کی وجہ سے کہا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ اللہ نے 3 آیتیں پھر نازل کی سورت آل عمران میں، ایک نہیں 3 آیتیں اللہ نے نازل کی سورت آل عمران میں، اور ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، یہ خیال ذہن سے نکال دو، یہ گمان دماغ سے نکال دو کہ جو اللہ کی سبیل میں مرتے ہیں وہ مردہ ہیں، یہ خیال نکال دو۔ میں نے عزت کی وجہ سے نہیں کہا، یہ حقیقت ہے۔ سر نہیں سر نہیں سر نہیں میرے دوستو، بس میں آپ مجھے ایسے سنیں جس طرح میں دن کو 12 بجے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یہ خیال ذہن سے نکال دو کہ جو اللہ کی سبیل میں مارے جاتے ہیں وہ مردہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا بل احیاء، وہ زندہ ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ زندہ ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو رزق ملتا ہے اور قیامت تک ملتا رہے گا۔ رزق کا ملنا زندگی کی نشانی، رزق کا ملنا زندگی کی نشانی۔ پھر اللہ نے فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، جب میں اللہ ان پر فضل کرتا ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ احساس خوشی زندگی کی نشانی، رزق کا ملنا زندگی کی نشانی، احساس خوشی زندگی کی نشانی۔ پھر اللہ نے تیسری نشانی بتائی وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ، اور وہ شہید اپنے پیچھے لواحقین چھوڑ کر آئے ہیں، عزیز چھوڑ کر آئے ہیں، یہ شہید ان کے حالات کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں قبر میں۔ اب زبان سے بات کروں تو میں آگے چلوں، بڑا مزہ آئے گا میرے دوستو۔ اللہ نے فرمایا اب دیکھیں آیت آگے چل رہی ہے، ختم نہیں ہوئی۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ، اور وہ شہداء اپنے لواحقین کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور وہیں قبر سے آواز دیتے ہیں کہ یاد رکھو ہمارے یہاں نہ خوف ہے نہ حزن ہے۔ قبر سے آواز دیتے ہیں کہ ہمارے یہاں نہ خوف ہے نہ حزن ہے، تم نے تو اس کو قبر میں دفن کیا ہے، مجھے بتا یہ کیسے دیکھتے ہیں؟ تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ علی کیسے دیکھتا ہے، پہلے یہ بتا کہ یہ شہید کیسے دیکھتے ہیں۔ یہی ہے بھائی، گھبرا تو نہیں گئے میرے دوستو؟ آپ کے بلا گھبرائیں نہیں، انشاءاللہ پوری تقریر مکمل ہوگی۔ گھبرائیں نہیں، میں یہ پریشانی برداشت کر دیتا ہوں یہ میں تکلیف۔ میں نے عرض کیا کتنی نشانیاں بتائیں، اللہ کی طرف سے رزق ملتا ہے اور قیامت تک ملتا رہے گا۔ رزق کا ملنا زندگی کی نشانی۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ جب اللہ ان پر فضل کرتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ تیسری نشانی کیا ہے؟
کہ وہ اپنے رشتے داروں پر حاضر ناظر ہیں، رشتے داروں پر جو قرآن میں الفاظ ہیں وہی کہوں گا کہ کہیں الفاظوں کی گرفت نہ ہو جائے۔ وہ اپنے لواحقین پر حاضر ناظر ہیں، یعنی شہید کا اگر ایک بھائی اسلام آباد میں تو اس کو یہاں دیکھتا ہے، دوسرا امریکہ میں تو اس کو امریکہ میں دیکھتا ہے، بیٹا چائنا میں تو اس کو چائنا میں دیکھتا ہے، والدین رشیا میں تو اس کو رشیا میں دیکھتا ہے۔ میرے سنی شیعہ بھائی مجھے معاف کرنا، کسی جنگ کا ذکر نہیں کہ کہاں شہید ہوئے ہیں، میدان کا ذکر نہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، نہ میدان کا ذکر ہے نہ جنگ کا ذکر ہے، پھر بھی حاضر ناظر مانتے ہو، پھر بھی حاضر ناظر مانتے ہو اور مرتے ہیں اللہ کی سبیل میں، سبیل میں۔ آئیے قرآن حکیم کی طرف چلیں کہ یہ سبیل ہے کیا؟ گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں میرے دوستو، آئیے آئیے قرآن حکیم سے پوچھیں کہ سبیل ہے کیا؟ تو سورۃ النساء میں ارشاد ہوا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، میں اللہ کبھی گوارا نہیں کروں گا، میں اللہ کبھی گوارا نہیں کروں گا کہ کافر مومن کے مقصد پر غالب آ جائے۔ کتنا بڑا جملہ تھا اور کتنی خاموشی طاری ہو گئی۔ پھر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، پھر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، سبیل کی معنی کیا ہے؟ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، میں اللہ کبھی گوارا نہیں کروں گا کہ کافر مومن کے مقصد پر غالب آ جائے۔ اب زبان سے بات کرو جو میرے قریب بیٹھے ہو، میں اللہ کبھی گوارا نہیں کروں گا کہ کافر مومن کے مقصد پر غالب آ جائے۔ سبیل کی معنی ہے اللہ کا مقصد۔ پتا چلا اب ترجمہ یہ ہوا کہ جو اللہ کے مقصد میں مارا جاتا ہے۔ اب زبان سے بات کرو تو میں تم سے بات کروں، نعرہ ہے جہاں جہاں، گھبرائے نہیں، گھبرائے نہیں، مجھے تو یہی حکم تھا کہ میں 20 منٹ پڑھوں، لیکن میں 20 منٹ میں پڑھوں گا کیا؟ یہ ایسے ہی لوگ کہتے ہیں، پھنسانے کی باتیں کرتے ہیں۔ میرے دوستو، میں آپ سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں، میں بانیان مجاز کو کہہ رہا ہوں، جنہوں نے مجاز رکھی ہیں میں ان سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں۔ یہ خطیب کو پھنسانے کی باتیں ہوتی ہیں۔ 20 منٹ میں مجلس پڑھی نہیں جاتی، میں کوئی ذاکر نہیں ہوں کہ قصیدہ پڑھ کر چلا جاؤں۔ توجہ ہے میری گفتگو پر؟ تو میں نے کیا عرض کیا کہ سبیل کی کیا معنی ہے؟ مقصد، مقصد۔ پتا چلا اب ترجمہ یہ ہوا کہ جو اللہ کے مقصد میں مارے جاتے ہیں وہ ہیں زندہ۔ اب اللہ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا مقصد ہے دین۔ سارے بات کرو، سارے بات کرو، مجھے تو پتا چلے نا میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، مجھے تو پتا چلے نا کہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اللہ کا مقصد کا، اللہ کے مقصد کا نام ہے سبیل، اور اللہ کا مقصد کیا ہے؟ دین، دین۔ اللہ کا مقصد ہے دین، اللہ کا مقصد ہے دین۔
کا مقصد ہے دین، اللہ کا مقصد ہے دین۔ یزید حسین کا دشمن نہیں تھا۔ زبان سے بات کرو میں چلوں۔ میرے بھائی آپ چہرہ کیسے بنا کے بیٹھے ہیں؟ یعنی اوروں کو بھی اب میرے دوستو، یزید حسین کا دشمن نہیں تھا، یزید تھا دین کا دشمن، اللہ کے مقصد کا دشمن۔ اب تو زبان سے بات کرو۔ یزید تھا اللہ کے مقصد کا دشمن، حسین نے اللہ کے مقصد کو بچایا۔ بڑا جملات کر رہا ہوں، بڑا بڑا سبیل سمجھا رہا ہوں۔ جو کسی کو بچاتا ہے، جو کسی کو بچاتا ہے، جو کسی کو بچاتا ہے، اس کو وہی بننا پڑتا ہے جس کو بچاتا ہے۔ نہیں میری آواز نہیں پہنچی۔ اب میں کیوں کہوں کہ آپ مجھے رسپانس دیں؟ میں نہیں سمجھا سکا۔ جو جس کو بچاتا ہے، جو جس کو بچاتا ہے، اس کو وہی بننا پڑتا ہے۔ جو جس کو بچاتا ہے، اس کو وہی بننا پڑتا ہے جس کو بچاتا ہے۔ ابھی میں اسلام پنڈی سے آ رہا تھا، میرے ساتھ گارڈ تھے۔ ابھی میں پنڈی سے آ رہا تھا، مثال دے رہا ہوں کہیں خیال ادھر ادھر نہ جائے، مثال دے رہا ہوں۔ ابھی پنڈی سے میں آ رہا تھا، میرے ساتھ گارڈ بھی ہیں۔ مخالفوں نے مجھ پر حملہ کر دیا، دشمن میرے تھے، لیکن جب میرے گارڈ نے دیکھا تو گارڈ اتر کر آیا۔ مومنین کو پتا چلا، وہاں پہنچ گئے اور کہا جب تک ہمارے دم میں دم ہے عبدالحکیم پر کوئی ہاتھ اٹھا نہیں سکتا۔ ابھی آپ نہ رہے، عبدالحکیم بن گئے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی بات؟ بھائی دشمن وہ آپ کے تو نہیں تھے نا، دشمن تھے میرے، لیکن جب آپ نے مجھے بچایا، اب ان کی نظر میں پہلے آپ ہیں کہ جب تک یہ گارڈ ہے، عبدالحکیم موجود ہے، جب یہ مومن ہیں، اب ان کی دشمنی آپ سے ہو گئی کہ پہلے ان کو مارو، دشمن تھے میرے۔ زبان سے بات کروں، میں تم سے بات کروں۔ دشمن تھے میرے، دشمن تھے میرے، لیکن جب آپ نے مجھے بچایا تو اب آپ نہ رہے، عبدالحکیم بن گئے۔ جو جس کو بچاتا ہے، جو جس کو بچاتا ہے، اس کو وہی بننا پڑتا ہے جس کو بچاتا ہے۔ آپ نے مجھے بچایا، اب آپ نہ رہے، عبدالحکیم بن گئے۔ دشمنی تھی میرے سے۔ بڑا جواب دے رہا ہوں، بڑا جواب دے رہا ہوں۔ آپ عبدالحکیم بن گئے۔ ایمان سے بتاؤ، جب علی نے شب ہجرت میں رسول کو بچایا تھا تو علی بن کر نہیں، رسول بن کر۔ کیسا اچھا بچہ ہے،
समझ में बात आई? सुनो 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 मेरे भाई, हाँ इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद है, समझे समझे। जब अली ने रसूल को बचाया था तो अली बनकर नहीं, रसूल बनकर जो जिसको बचाता है उसको वो ही बनना पड़ता है। काफिरों की दुश्मनी अली से नहीं थी, रसूल से। आज जो दुनिया की दुश्मनी अबू तालिब से है, अली से है, तो इन्होंने उनका क्या बिगाड़ा था? हकीकत में वो दुश्मन थे रसूल के, असल में वो दुश्मन थे। नारा हैदरी, असल में वो दुश्मन थे रसूल के। अली और अबू तालिब का कसूर ये है कि उन्होंने रसूल को बचाया। बस अब कानून पास गया कि जो अबू तालिब से दुश्मनी रखे, जो अली से दुश्मनी रखे, वो अबू तालिब और अली का दुश्मन नहीं, वो रसूल खुदा के दुश्मन। नारा हैदरी, घबरा तो नहीं, घबराए नहीं बड़े, घबराए नहीं। पौना घंटा गुजर गया, ऐसे न घबराए, मुझे मुकम्मल तकरीर करने दे, मुकम्मल तकरीर करने दे। जब अली ने रसूल को बचाया था तो रसूल बनकर, और जब हुसैन ने दीन को बचाया तो हुसैन बनकर नहीं, दीन बनकर। बड़ा जुमला, सारे पढ़े लिखे हैं। जब हुसैन ने दीन को बचाया तो हुसैन बनकर नहीं, दीन बनकर। इसीलिए तो ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी ने कहा कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन। हुसैन दीन है, क्यों? दीने पनाह अस्त हुसैन, हुसैन ने दीन को पनाह दी। जो जिसको पनाह देता है, तमाम से बात करवा कि मैं चलूं, जो जिसको पनाह देता है, जो जिसको बचाता है, उसको वो ही बनना पड़ता है जिसको बचाता है। यजीद था दीन का दुश्मन, हुसैन ने दीन को बचाया। अब हुसैन हुसैन नहीं रहे, अब हुसैन बन गए दीन। आओ आओ तो मैं सवाल पूछूं, अब हुसैन हुसैन नहीं रहे, हुसैन बन गए दीन। और मुझे अली की इज्जत की कसम है कि तबरी के भी यही अल्फाज हैं। जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम ने उमर बिन साद को यही कहा था, तू मुझे क्यों कत्ल कर रहा है? तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? अना सबीलुल्लाह, मैं अल्लाह की सबील हूँ, क्योंकि मैंने अल्लाह की सबील को बचाया है। सबील की माने हैं मकसद। कितने खुशकिस्मत हैं हम कि अल्लाह ने हमें दुश्मन का भी पता लगा दिया कि अब्दुल हकीम हुसैन है दीन, क्योंकि हुसैन ने दीन को बचाया है। सुनो सुनो, अब्दुल हकीम हुसैन है दीन, क्योंकि हुसैन ने दीन को बचाया है। हुसैन है दीन, क्योंकि हुसैन ने दीन को बचाया है। अब आपके जुलूस निकल रहे हैं, बस जिस मस्जिद से आवाज आए ना कि यहाँ से या हुसैन की आवाज ना आए तो समझ लेना ये हुसैन का नहीं, ये दीन का दुश्मन, ये हुसैन का नहीं, ये दीन का दुश्मन है। नारा हैदरी, ज़बान से बात करो तो मैं तुमसे बात करूं। भाई समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? बस जिस मस्जिद से आवाज आए,
جہاں کہیں سے آواز آئے کہ یہاں سے حسین کا جلوس نہ نکلے، یہ یا حسین نہ کریں، تو سمجھ لینا کہ یہ حسین کے دشمن نہیں، یہ دین کے دشمن ہیں، یہ دین کے دشمن ہیں۔ اب حسین ہے سبیل۔ گھبرا گئے؟ نہیں، سسپینس میں رکھنا چاہتا ہوں۔ زندگی ہے کیا؟ یہ فلسفہ ہے، زندگی ہے کیا؟ جب آپ سبیل سمجھ گئے، آئیے سمجھانا چاہتا ہوں، زندگی ہے کیا؟ زندگی کہتے کسے ہیں؟ گھبرا پہلے ہی تھکا ہوا آپ کی محبت کو دیکھ کر پڑھ رہا ہوں۔ میرے دوستو، زندگی ہے کیا؟ زندگی ہے کیا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن حکیم میں، هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ وانزلنا من السماء ماء طہورا۔ ہم نے ہواؤں کو بھیجا، میں نے آیت پڑھی تھی، تاکہ وہ بتائیں کہ پیچھے سے رحمت آ رہی ہے، اور اللہ نے فرمایا ہم نے بارش کو اسی لیے نازل کیا تاکہ جو مردہ زمین تھی اس کو زندہ کریں۔ زمین مردہ تھی۔ گھبرا کیوں گئے ہیں؟ ہاں، میں نے عرض کیا میرے دوست، ابھی تو میرا پہلا اشرا ہے، ابھی تو میں جہاں چاہتا ہوں وہاں تو میں آپ کو لے کر ہی نہیں گیا، ابھی تو ابتدا ہے۔ میں نے عرض کیا یہ زمین کیسے زندہ ہو گئی؟ اب آپ دیکھیں، سب سے پست ترین طبقہ ہے جمادات کا، جمادات، نباتات، حیوانیت، انسانیت، نبوت، ختم نبوت، پھر ولایت، پھر توحید۔ اب زمین کی زندگی کیا ہے؟ زمین مردہ کیسے تھی؟ زمین مردہ ایسے تھی کہ ویران تھی، بنجر تھی، زمین تھی بنجر۔ جب بارش پڑی اس میں سبزہ اگا، اس میں سبزہ اگا، پھول پودے اگے۔ اب یہ اصل زندگی کس کی ہے؟ زمین کی۔ زمین نے اپنے سینے کو چیر کر نباتات کو جگہ دی۔ زبان سے بات کرو، قبلہ بڑا جملات کر رہا ہو۔ زمین نے سینہ چیر کر نباتات کو جگہ دی۔ اب جب نباتات بڑھی تو حیوانیت آئی، حیوانوں نے اس کو کھایا۔ اب آپ گئے بکرا منڈی میں، بکرا بڑا موٹا ہے، ارے یہ بکرے کا، یہ خود بکرا زندہ نہیں، اگر بکرا گھاس نہ کھاتا تو موٹا کیسے ہوتا؟ پتا چلا یہ بکرے کی زندگی نہیں، یہ نباتات کی زندگی ہے۔ نہیں، ابھی میں کہاں سمجھا سکا۔ بڑا لطف آئے گا۔ پھر حیوانیت کے بعد انسان۔ پہلے کمزور تھا، ابھی تو منہ میں خون بھر کر آیا ہے، کیا کھاتے ہو؟ پتا چلا یہ جو ہم میں خون ہے یہ ہمارا ذاتی نہیں ہے۔ جب ہم نے نباتات کھائی، حیوانوں کا گوشت کھایا۔ پڑھے لکھے ہو میرے بچے، کیا سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات؟ یہ ہمارا ذاتی خون ہے، ذاتی خون نہیں، اس میں حیوانیت شامل ہے، اس میں نباتات شامل ہے۔ اب پتا چلا کہ زندگی کا فلسفہ یہ ہے کہ ادنا اعلیٰ پر قربان ہو جائے۔ زبان سے بات کرو، زبان سے بات کرو تو میں آگے ہو جاؤں۔ کیا ادنا اعلیٰ پر قربان ہو جائے؟ تو یہ ادنا کی زندگی ہے۔
مفضول افضل پر قربان ہو جائے تو یہ مفضول کی زندگی ہے. ہلاکت میں اور شہادت میں یہی فرق ہے. ہلاکت میں اور شہادت میں یہی فرق ہے. جب افضل مفضول پر مر جائے تو یہ ہے ہلاکت. کسی نے زمین پر جان دے دی بھائی شہید ہے. کوئی بس سے گر گیا شہید ہے. کوئی جہاد سے گر گیا شہید ہے. نعرہ حیدری. تم گھبرا گئے ہو؟ میں نے اتنا بڑا ثبوت میں پیش کیا. گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ ہے میری گفتگو پر. شہادت یہ ہے کہ ادنا اعلیٰ پر قربان ہو جائے، اور دوسری شہادت میں اور ہلاکت میں یہ فرق ہے کہ ہلاکت میں انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ جا رہا ہوں مروں گا یا بچوں گا. کار میں سوار ہو کے جا رہا ہے، پتہ کہ سائے کے درمیان میں مرے گا یا بچے گا. جہاز پر سوار ہوا، پتہ کیا کہ واپس آؤں گا بھی یا نہیں، ہڈیاں بھی ملیں گی یا نہیں. توجہ چاہ رہا ہوں. نعرہ حیدر. گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ میری گفتگو پر. اور پتا چلا جہاں موت کی خبر نہ ہو مر جائے وہ ہے ہلاکت، اور جہاں خبر ہو کہ مقصد کے لیے جاؤں گا مر جاؤں گا یہ ہے شہادت. نعرہ حیدری. ارے یہی تو بے وقوفی کی باتیں ہیں. کہتے ہیں اگر حسین کو پتا تھا کہ شہید ہو جاؤں تو پھر گیا کیوں تھا. ارے بے وقوفو، شہادت کہتے ہی اسے ہے. شہادت کہتے ہی اسے ہیں جہاں پتا ہو لیکن سامنے مقصد ہو. اب زبان سے بات کرو تو میں چلوں. اب زبان سے بات کرو تو چلوں. قبلہ جب جمادات قربان ہو جائے، جب جمادات قربان ہو جائے نباتات پر تو یہ جمادات کی زندگی، جب نباتات قربان ہو جائے حیوانیت پر تو یہ نباتات کی زندگی، جب حیوانیت قربان ہو جائے انسانیت پر تو یہ حیوانیت کی زندگی. اب انسانیت کے بعد ہے نبوت. اب اگر انسان کو زندہ رہنا ہے تو نبوت پر جان دے. بڑا جملہ تھا، کھا گئے ہو، کھانے نہیں دوں گا. اب اگر انسان کو زندہ رہنا ہے تو انسانیت سے افضل ہے نبوت. نبوت پر جان دے. یہ میں نے کہہ دیا. آئیے قرآن حکیم کی طرف چلیں. یہ الفاظ ہیں سورۃ انفال کے 23 نمبر آیت کا ہے. کر دے کر آئے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان لانے والے، اگر مومن ہو تو جب میرا رسول تمہیں بلائے، کہاں بھی ہو، کس حالت میں بھی ہو، تو اپنے آپ کو رجوع کرو رسول کی طرف تاکہ میرا رسول تمہیں زندگی عطا کرے. رسول زندگی عطا کرے. بڑا جملہ. نعرہ حیدری. گھبرا تو نہیں گئے؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ میری گفتگو پر. یعنی اگر رسول کی آواز پر آئے، رسول حلوے کے لیے نہیں بلاتا، رسول کھانے کے لیے نہیں بلاتا، رسول بلا رہا ہے مرنے کے لیے. جو رسول کی آواز پر مرے
وہ ہے زندہ اور جو بھاگ جائے وہ ہے مردہ. توجہ چاہے نعرہ حیدری. بھائی جلدی جلدی آواز ہو, جلدی جلدی بات کرو, گھبرا تو نہیں گئے؟ لطف آ رہا ہے, لطف آ رہا ہے, میں پڑھوں. دیکھو میں نے 10 راتوں میں احساس نہیں کیا تھکاوٹ کا. میں تم پر قیامت میں شاہد ہوں گا. یہ نہ کہیں ساتھ ہوں گے ہم انشاءاللہ قیامت میں, انشاءاللہ ساتھ ہوں گے. اور میں نے کیا کیا میرے دوستو کہ رسول نے کیا, اللہ نے کیا فرمایا کہ جب میرا رسول دے تمہیں آواز تو فوراً آواز کو سن کر دوڑو دوڑو دوڑو. اور جتنے تفاسیر ہیں اگر آپ کوئی بڑی تفسیر نہ ملے تو اشرف علی تھانوی کی تفسیر موجود ہوگی, مولانا مودودی کی تفسیر ہوگی. اس آیت کی ضمن میں انہوں نے لکھا کہ ابی ابن کعب یہ بڑا صحابی تھا, حافظ قرآن تھا. کیا تھا؟ حافظ قرآن. گھبراؤ نہیں, گھبرائے نہیں, گھبرائے نہیں. آج رات ویسے بھی سونا حرام ہے, آج رات ویسے بھی سونا حرام ہے. کہیں یہ نہ کہیں کہ آپ کو نیند آ جائے. توجہ چاہ رہا ہوں. سب نے لکھا, میں نے کیا کل اشرف علی تھانوی کی تفسیر دے کر آنا. ابی ابن کعب یہ حافظ قرآن تھا. جب تراویحوں کا رواج پڑا تھا تو یہی امامت کرتا تھا. دیکھو یہ ہماری مجلس درسگاہ ہے, یہاں کچھ ملتا ہے, یہاں سیکھ کر جاؤ. یہ رسول کے زمانے میں ابی ابن کعب حافظ قرآن نماز پڑھ رہا تھا. رسول نے آواز دی, ابی ادھر آؤ. آواز سنی نہیں آیا. زبان سے بات کرو, زبان سے بات کرو. ابی نے آواز سنی نہیں آیا. توجہ بزرگوں, بیٹھ جاؤ, میں کہہ بھی نہیں سکتا. اب اس نے آواز سنی, نماز پڑھنے میں جلدی کی. رسول نے پھر دوسری آواز دی, ابی ادھر آؤ. پھر نماز میں جلدی کی. جب تیسری مرتبہ رسول نے کہا ابی ادھر آؤ, نماز ختم کی آیا. یا رسول اللہ آپ نے مجھے یاد فرمایا. رسول نے فرمایا میری آواز سنی تھی. زبان سے بات کرو میرے قریب بیٹھنے والے. یا رسول اللہ, رسول نے فرمایا ابی آپ نے میری آواز سنی تھی؟ ہاں یا رسول اللہ سنی تھی. پھر آئے کیوں نہیں؟ کہا نماز پڑھ رہا تھا. رسول نے بتایا یہ بتا کہ نماز بڑی یا میں بڑا؟ بڑا جملہ میں نے آپ کو دے دیا ہے. کتنا بڑا جملہ دے دیا ہے. رسول نے فرمایا یہ بتاؤ میں بڑا یا نماز بڑی؟ یہ آپ کو نماز کس نے سکھائی؟ بڑا نتیجہ نکلے گا. یہ بتا تمہیں یہ نماز کس نے سکھائی؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے سکھائی. کہا تو کیسے حافظ ہے بے وقوف, تم نے قرآن حکیم کی آیت نہیں سنی کہ اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. جب میرا رسول تمہیں بلائے تو اس کی آواز پر دوڑو. اگر تو جو نہ آیا تیری نماز بھی باطل, ایمان سے بھی خارج, تیری نماز بھی باطل. گھبرا گئے, تیری نماز بھی باطل. بھائی مل کر سمجھنے بھی دو, سمجھنے بھی دو, سمجھنے بھی دو تمام حضرات کو, سمجھنے بھی دو, سمجھنے بھی دو. کیا رسول نے فرمایا بتا تو جو نہ آیا تو تیری نماز باطل, تو ایمان سے خارج. اب عبدالحکیم ایک جملہ کہتا ہے, تمام مسلمان بھائی مجھے مل کر بتائیں کہ کسی پھٹی ہوئی تاریخ میں کوئی جملہ ہے کہ رسول نے پھر ابی کو کہا ہو کہ میں نے تجھے اس کام کے لیے بلایا تھا؟
بھائی اتنا ضروری کام تھا نا، تب تو رسول نے اس کو نماز میں آواز دی تھی، تو رسول نے وہ بتایا کیوں نہیں؟ رسول نے وہ بتایا کیوں نہیں کہ میں نے تجھے اس کام کے لیے بلایا تھا؟ جب کسی کتاب میں نہیں تو یا رسول اللہ پھر بلایا کیوں تھا؟ آواز عبد الحکیم عالم انسانیت کو بتانے کے لیے کہ نماز ہے افضل عبادت، نماز ہے افضل عبادت۔ اگر میں کسی کو افضل عبادت میں آواز دوں اور وہ نماز چھوڑ کر میری آواز پر نہ آئے تو اس کی نماز بھی باطل ہے، وہ کافر بھی ہے۔ تو اگر کسی کو میدان جنگ میں آواز دوں، تو میں نے جملہ کہہ دیا، نعرہ حیدر۔ سب کو سننے دو، مل کر نعرہ لگائیں، اسلام آباد میں ہے۔ ایسے نہیں، مل کر نعرہ لگائیں، مل کر نعرہ۔ گھبرا گئے، گھبرائے نہیں، گھبرائے نہیں، گھبرائے نہیں، میں گھبرایا ہوا نہیں ہوں۔ پتا چلا اب انسانیت جب نبوت کے کام آئے تو یہ ہے انسانیت کی زندگی، اور جب نبوت ختم نبوت کے کام آئے تو وہ ہے نبوت کی زندگی۔ یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک اگر کوئی نبی محمد کی آواز پر نہ آئے تو وہ نبی نبی نہیں رہتا۔ اب بات کرو تو میں آپ سے بات کروں، اگر آدم سے لے کر عیسیٰ تک، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، میں عوام کی بات نہیں کر رہا، میں پروفیسر کی بات نہیں کر رہا، میں علامہ فہامہ کی بات نہیں کر رہا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک اگر کوئی نبی محمد کے کام نہ آئے تو وہ فاسق، وہ مردہ ہے، وہ مردہ ہے، وہ مردہ ہے۔ اب پتا چلا کہ جمادات کا حاکم ہے نباتات، نباتات کے حاکم ہیں حیوان، حیوان کے حاکم ہیں انسان، انسان کے حاکم ہیں نبی، نبیوں کا حاکم ہے ختم نبی، ختم المرسلین جو ہے وہ ہے تمام نبیوں کا بھی حاکم۔ اب ہمارا رسول ولی بھی ہے، خاتم النبیین بھی ہے، گھبرا تو نہیں گئے؟ ایمان سے بتاؤ میرے دوستو، میرے بزرگوں، رات کو آپ کا بکرا مر گیا، ایمان سے بتاؤ وہ حلال ہے یا حرام؟ کیوں حرام ہے؟ اللہ نے اس کو حلال قرار دیا، تم کہا کہ یہ حرام ہے۔ پتا چلا تم تھے بکرے کے حاکم، بکرا تھا ریت، اگر ریت حاکم کے کام نہ آئے تو وہ حرام بھی ہے، نمک۔ اب زبان سے بات کروں تو میں آپ کو چلوں آگے، پتا چلنا بھائی، مل کر پتا چلا اب اصول نکلا زندگی کا کہ ریت اگر حاکم کے کام نہ آئے تو وہ حلال بھی مردار ہے۔ بکرا مر گیا، مرغا مر گیا، کیوں حرام ہے؟ کہ حاکم کے کام نہ آیا۔ اب پتا چلا جو حاکم کے ریت کام نہ آئے وہ ہے مردار۔ اب ہم اگر اتنا تمہیں پتا چل گیا، حلال اور حرام کا تمہیں پتا ہے، کبھی اپنے گریبان میں جا کر سوچا ہے کہ ہم مردار ہیں یا زندہ؟ کہ اپنے لیے سوچا ہے ارے ہم اپنے سے افضل کو زندگی دیں تو یہ ہے زندگی؟ اگر ہم نے اونٹ پر
زندگی دے دی، مرغے پر دے دی، زمین پر دے دی، تو یہ زندگی نہیں، یہ موت ہے، یہ فنا ہے۔ پھر بھی تمہیں زندگی کا پتہ نہ لگا۔ اگر تمہارا مرغا تمہارے مرضی کے بغیر مر جائے تو وہ ہے مردہ۔ تو ایمان سے بتاؤ، اللہ نے ہمیں بنایا ہے محمد آل محمد کے ذکر کے لیے، اللہ نے انسان کو بنایا ہے محمد آل محمد کے ذکر کے لیے۔ ارے اگر مرغا ہمارے کام نہ آئے تو وہ مردار بھی ہے، حرام بھی ہے، اور ہم مسلمان محمد آل محمد کے کام نہ آئے تو پھر ہم حرام بھی ہیں، نمک حرام، ہم حرام بھی ہیں، نمک حرام بھی ہے۔ نعرہ حیدری، گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ میری گفتگو پر۔ ایک مثال دینا چاہتا ہوں، بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں۔ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ جو اللہ کے سبیل میں مارا جاتا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ جو میرے لیے مر جائے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ جو میرے لیے مر جائے، جو میرے لیے مر جائے وہ زندہ ہے؟ نہیں میرے دوستو، ہمیشہ افضل مفضول کا محتاج رہتا ہے۔ ایمان سے بتاؤ، اگر حیوانیت نہ ہو، نباتات نہ ہو تو پھر ہم مر جائیں یا نہیں؟ کامران بھائی تو ہیومن رائٹس کے جو ہیں وہ ایڈوائزر ہیں، اس کو تو زیادہ پتا ہوگا۔ بھائی گھبرا گئے؟ بھائی کتنے بیچارے بھوک میں مر رہے ہیں۔ پتا چلا اگر نباتات نہ ہو، حیوانات نہ ہو تو انسان باقی نہ رہے۔ اگر اللہ یہ کہتا کہ جو میرے لیے مر جائے وہ زندہ ہے تو پھر اللہ محتاج بن جاتا۔ اب زبان سے بات کرو، میرے آخری جملے ہیں، اب میرا آخری جملہ ہے۔ اگر اللہ یہ کہتا کہ جو میرے لیے مر جائے وہ زندہ ہے تو پھر اللہ مخلوق کا محتاج بن جاتا۔ اللہ محتاج نہیں، اللہ نے فرمایا جو میری سبیل میں مر جائے، میری سبیل میں مر جائے۔ اب سبیل ہے مقصد، مقصد ہے دین، دین ہے حسین۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ رسول کو بھی کہنا پڑا کہ مات اللہ حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مر جاتا ہے وہ زندہ ہے، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے۔ پتا چلا زندگی یہ ہے کہ جو حسین حسین کرے۔ گھبرا تو نہیں گئے میرے دوستو؟ زندگی یہ ہے جو حسین کی محبت میں مرے، جو حسین کی محبت میں مرتا ہے وہ زندہ ہے۔ اب یہ جو آپ بیٹھے ہیں اسی لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کو زندگی مل رہی ہے، یہ آپ کی حقیقی زندگی ہے۔ خدا کریں ہماری پوری زندگی حسین حسین کرتے بتائے، کیونکہ یہ زندگی بھی ہے، یہ بندگی بھی ہے۔ حر کتنا گنہگار تھا میرے دوستو، میرے بزرگوں، مصائب سنو 2 منٹ کے لیے۔ جب یہ حسین 2 برس کا بچہ تھا، جب یہ حسین، یہ مشکات نے، ترمذی نے، سب نے مل کر لکھا ہے، جب حسین 2 برس کا بچہ تھا، جناب ام سلمہ فرماتی ہے رسول میرے گھر آئے، گھر کا دروازہ بند کیا اور کہا ام سلمہ اگر کوئی آئے صحابی تو اس کو کہنا رسول موجود ہے،
لیکن کسی سے ملے گا نہیں۔ ام سلمہ فرماتی ہے جو بھی صحابی آتا تھا میں اس کو کہتی تھی جاؤ آج رسول کسی سے نہیں ملے گا۔ کہا 5 منٹ کے بعد میں نے دیکھا کہ 2 سال کا بچہ حسین دوڑتا ہوا آیا اور کہا نانی میرا نانا کہاں ہے؟ نانی میرا نانا کہاں ہے؟ کہا بیٹا اندر ہے لیکن آج کسی سے نہیں ملے گا۔ بس یہ کہنا تھا یا حسین واپس لوٹے، ادھر حسین واپس لوٹے یا اندر حجرے سے آواز ام سلمہ تم نے قیامت برپا کر دی، ام سلمہ تم نے قیامت برپا کر دی۔ ام سلمہ میں نے حسین کے لیے تھوڑا ہی کہا تھا جاؤ میرے حسین کو لے کر آؤ، جاؤ میرے حسین کو لے کر آؤ، میں نے حسین کے لیے تھوڑا ہی کہا تھا میرے حسین کو لے کر آؤ۔ دوستو میں سلمہ فرماتی ہے کہ میں باہر گئی، حسین کو کہا نانا بلا رہا ہے، تو رسول نے جناب حسین نے رو کر کہا نانی میں آنے کے لیے تیار ہوں لیکن نانا کو جا کر کہو حسین کہتا ہے نانا یہ مدینہ ہے یہ کربلا نہیں ہے، نانا یہ مدینہ ہے یہ کربلا نہیں ہے، جب تک نانا خود نہیں آئے گا میں حسین نہیں آؤں گا، جب تک نانا نہیں آئے گا میں حسین نہیں آؤں گا۔ ام سلمہ فرماتی ہے میں نے دیکھا اور رسول نے دروازہ کھولا، رسول ننگے سر ننگے پاؤں جلدی جلدی آیا، حسین کو گود میں بٹھایا، ہاں میرے حسین، کہا نانا معاف کرنا نانا یہ مدینہ ہے یہ کربلا نہیں ہے۔ بی بی فرماتی ہے میں نے دیکھا رسول حسین کو پھر حجرے میں لے کر گئے، دروازہ بند کیا اور کہا ام سلمہ اب کسی کو اندر آنے نہ دینا۔ ام سلمہ فرماتی ہے میں دروازے پر کھڑی ہو گئی یا میں نے اندر رونے کی آواز سنی، کوئی کہہ رہا تھا ہائے حسین، کوئی کہہ رہا تھا یا حسین۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ ابھی رونا کائے کا ہے؟ اندر سے رسول کی آواز آئی ام سلمہ ذرا دروازہ کھول کے اندر تو آؤ، ذرا دروازہ کھول کے اندر تو آؤ۔ ام سلمہ فرماتی ہے میں نے دروازہ کھولا، میں نے دیکھا کہ رسول نے حسین کا کرتا اتارا ہے اور پورے جسم پر بوسے دے رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ رسول نے حسین کا کرتا اتارا ہے، پورے جسم پر بوسے دے رہا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا ام سلمہ ابھی میں کربلا سے آ رہا ہوں، ام سلمہ میں کربلا سے آ رہا ہوں، ام سلمہ میں حسین کی وہ جگہیں چوم رہا ہوں جہاں میرے حسین کو پتھر لگیں گے، جہاں میرے حسین کو زخم لگیں گے۔ اور ام سلمہ یہ میں کربلا کی مٹی لے کر آیا ہوں، اس کو شیشی میں بند رکھو، جب یہ خون میں تبدیل ہو جائے سمجھنا میرا حسین گھوڑے سے گر گیا ہے، میرا حسین گھوڑے سے گر گیا۔ عزاداروں میں کیا کہوں، ہاں یہ کل کا دن آ رہا ہے 61 ہجری میں، جناب ام سلمہ فرماتی ہے 61 ہجری میں جب 10ویں محرم کا دن آیا، کبھی جناب ام سلمہ رسول کے روزے میں کبھی گھر میں آ رہی ہے، کبھی رسول کے روزے میں کبھی گھر میں آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ بی بی ام سلمہ تھک گئی، زمین پر لیٹ گئی، جب عصر کا ٹائم ہوا بی بی فرماتی ہے میں نے خواب میں رسول کو دیکھا، ننگے سر ننگے پاؤں، گلا کھلا ہوا، بالوں میں کربلا کی مٹی پڑی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ کہا ام سلمہ تو سو رہی ہے اور میرا حسین گھوڑے سے گر گیا ہے، ام سلمہ تو سو رہی ہے میرا حسین گھوڑے سے گر گیا ہے، سلمہ اٹھو ام سلمہ اٹھو۔ ام سلمہ فرماتی ہے میں اٹھی، میں نے شیشی کو دیکھا خون میں تبدیل ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کہ میں یہ بات صغرا کو نہیں بتاؤں گی کہ کہیں مر نہ جائے۔ کہا میں جو گھر سے باہر نکلی میں نے صغرا کو روتے ہوئے دیکھا،
ننگے سر دیکھا، ننگے پاؤں دیکھا۔ میں نے کہا سغرا بیٹا یہ کیا حال کیا ہے؟ کہا نانی اماں ابھی میں نے خواب دیکھا ہے، نانی اماں میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری بہن سکینہ کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، کربلا کے میدان میں دوڑ رہی ہے اور کہہ رہی ہے میرے بابا کو بچانے والا ہے، کوئی بچانے والا۔ اور نانی اماں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے پھوپھیوں کے برقعے آ کے دریا میں بہہ رہے ہیں، میرے پھوپھیوں کی چادریں آ کے دریا میں بہہ رہے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔